محترم سامعین اکرام، معززین، بزرگان اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس امت پر جو سب سے بڑا رحم اور کرم کیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے ان کے لیے نیکی کے اسباب آسان کیے ہیں اور گناہوں کے ذرائع مشکل کر دیے ہیں۔ نیکی کرنا آسان ہے، گناہ کرنا مشکل ہے۔ نیکی کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا گناہ کرنے میں لگتا ہے۔ نیکی میں اتنی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی ہے جتنا گناہ میں اٹھانا پڑتا ہے۔ بلکہ نیکی میں دل کا ارادہ اتنا اہم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 10 سے انہوں نے 100 اور 100 سے لاکھوں کہا تو ایک شخص نے پوچھا کہ اتنی زیادہ نیکیاں کیا ایک نیکی پر؟ تو فرمایا ہاں، اللہ 7 لاکھ تک نیکیاں عطا فرماتا ہے ایک نیکی پر۔ تو نیکی کرنا آسان ہے، گناہ کرنا مشکل ہے۔ اب زندگی میں کوئی بھی دنیاوی لین دین ہو یا دینی لین دین ہو، اس میں نیکی اور گناہ، غلط اور صحیح کو اگر مقابل کیا جائے تو صحیح زیادہ آسان ہوگا بنسبت غلط کرنے کے۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں۔ مثلا نکاح ہے، نکاح ایجاب و قبول، مہر کا ذکر، محفل نکاح، چند کھجوروں کو تقسیم کیا اور لڑکی کو اپنے گھر لے کر آئے، نکاح ہو گیا۔ وہی لڑکی جس کے ساتھ گھومنا پھرنا حرام تھا، جس لڑکی کے ساتھ آپ بات کرتے پکڑے جاتے، خاندان کی بے عزتی، قوم کی بے عزتی، لوگوں کی بے عزتی، آپ کی بے عزتی تھی، والدین کی بے عزتی تھی، اللہ نے کلمہ نکاح کی برکت سے، خطبہ نکاح کی برکت سے وہی لڑکی آپ کے لیے ایسی حلال کر دی کہ اب جب آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں تو سارے کہتے ہیں ماشاءاللہ دونوں کا کتنا خوبصورت تعلق ہے۔ یعنی وہ رشتہ اتنی آسانی کے ساتھ جڑ جاتا ہے جس رشتے کو غلط طریقے سے جوڑنے کے لیے ہم راستے اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے آ کر اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ اسلام۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ محمد رسول۔ بلکہ الفاظ کچھ یوں نہیں ہے، الفاظ یوں ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ ایک تصویر سامنے لائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ میرا نبی ہے۔
علماء نے یہاں ڈیفینیشن بیان کی ہے مومن کی کیفیات کے مطابق کہ کچھ لوگ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خیالی ایک تعلق رکھتے تھے، بس کلمہ پڑھ لیا، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کیا کہتے تھے اس شخص کے بارے میں جو تصور میں تمہارے ہے. یہ نبی علیہ السلام ان کے تصور میں ہے نا، تصور میں ہے، تصویر میں نہیں ہے، نبی صرف تصور میں ہے. تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تو وہ کہے گا وہ کیا ہے، میرے نبی ہیں، وہ میرے نبی ہیں. اور جس شخص کی تصویر میں رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے سامنے تصویر لائے جائے گی. اور جو شخص سراپا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع بن جائے تو پھر خواجہ خان محمد خان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی پوچھتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اب خواب دلیل نہیں ہے، خواب تائید ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں، خواب دلیل نہیں ہوتی، خواب تائید ہوتی ہے. خواب دلیل کس کی ہوتی ہے؟ انبیاء کی. صلحاء کے خواب تائید ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتی ہے. تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے جب میں نے کہا کہ میرا اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کی بات آئی تو خود نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو لے کر جاؤں گا. اب اس قبر میں جب لٹایا جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، اور قبر اتنی وسیع کی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے. اور اس کونے میں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جو وہاں سے اس کی کیا آتی ہے؟ جنت کے سارے جو ہے وہ کیا ٹھنڈک اور وغیرہ محسوس ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کیسا ہوتا ہے؟ تو ہمارے لیے اب کون سا مشکل ہو گیا، آپ جتنے گرم کمرے میں رہیں ایک اے سی کا وہ لگا دیں اور وہاں سے جو ہے بٹن آن کر دیا، ٹھنڈی ہوائیں آتی، کہاں سے آتی ہے ہماری تصور میں نہیں. یہ تو ہم نے ایک چھوٹا سا وہ بنایا ہے. اللہ کی جنت اس دنیا کے لیے کچھ مطلب کوئی حیثیت یہ دنیا نہیں رکھتی. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. دوڑو اللہ کے جنت کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ساری دنیا کے آسمان و زمین اور کائنات جمع کیا جائے وہ آسمان تک جو ہے جنت تک نہیں پہنچ سکتا. اعدت للمتقین، اللہ نے یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. کون تقوی دار ہے؟ الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ جو ایسے چپکے سے خرچ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. والضراء، اور مشکل میں بھی آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، صرف غصے کو پینا نہیں لکھا بلکہ کہا یہ نہیں کہ فلانے کو میں بس اس کو غصے کو پی جاتا ہوں اور دل میں اس کے لیے بغض رکھ کے غصہ پیا ہے، دل میں بغض ہے. فرمایا نہیں، والعافین عن الناس، پھر معاف بھی کر دیتے ہیں. فرمایا وبشر المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں کے لیے اللہ کے طرف سے خوشخبری ہو. یہ سب کچھ ہوا، جب یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے، سو جاؤ کنومت العروس، ایسا سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے. قبر میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایسا سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے. کیوں دلہن سے تشبیہ دے رہی ہے؟ وہی لڑکی جو غلط راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے مشکل پڑ رہی تھی، گاڑی کی شیشے بھی کالے کرنے پڑ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور دور بھی جانا پڑ رہا تھا، اور ماں باپ سے ڈر بھی تھا، پیسوں کا خرچہ بھی تھا، اور ساری ٹینشنیں بھی تھی، اللہ کا نافرمان بھی تھا. اور پھر کیا ہوا؟ اب خطبہ نکاح کی برکت سے وہ ایسی حلال ہو گئی
کہ اب وہ ڈر جو قوم کی وجہ سے تھا، لوگوں کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا. تو جس طرح ایک دلہن اپنے گھر میں سب کا ڈر ختم کر کے خاوند کے ساتھ رہتی ہے سکون کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے اسی طرح تم اس قبر میں سکون کے ساتھ سو جاؤ. کتنی خوبصورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کتنی خوبصورتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں اپوزٹ آ جائے زنا کو، مشکل ترین کام ہے. بے عزتی الگ ہے، چھپنا الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، مشکل ہے. تو اللہ کا اس امت پر اور ہم پر احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے نیکی آسان کر دیا ہے اور گناہ مشکل کر دیا ہے. لیکن یہ اب ہمارے کرتوتوں پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اب اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بڑا فحش ہے. اور اس سے قبل اللہ کیا کہتا ہے؟ اے لوگو اپنی نگاہیں کیا کرو؟ نیچے کرو. اب آپ اندازہ لگائیں، مثلا ایک شخص نے، ایک سمپل مثال ہے، ہم کوئی بھی غلطی کرتے ہیں ہماری آنکھ کیوں روتی ہے؟ مثلا ایک بچے نے یا ایک نوجوان نے یا کسی نے بھی ایک چیز دیکھی، کوئی گاڑی دیکھی، کوئی بائک دیکھی، کوئی چیز دیکھی، وہ چرائی. دیکھی، دماغ میں اس کا خیال پیدا ہوا، دل میں اس کا یقین پیدا ہوا، پاؤں اس کی طرف قدم بڑھائے، ہاتھ نے اس کو چینا، پھر اس کو بیچ کر کیا کیا، زبان نے اس کا ٹیسٹ محسوس کیا، دانتوں نے اس کو چبایا، پیٹ نے اس کو ہضم کر دیا. جب اس کی پٹائی جب پولیس نے پکڑ لیا تو مارتے کہاں پر ہے؟ پیٹھ پر ہے. تو پیٹ کے اندر گیا ہے، پیٹھ کی کیا غلطی ہے؟ پکڑا ہاتھ نے ہے، پیٹھ بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ بھائی اب تو لگیں گے چتر، وہ لگے اس کو. آنسو کہاں سے نکلا؟ کہاں سے نکلا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا یہاں سے ہوئی تھی. کیا ہوئی تھی؟ ابتدا یہاں سے ہوئی تھی. اللہ اس لیے کہتا ہے ہاتھ مت روکو، پاؤں کا ذکر نہیں کیا، دل کا ذکر نہیں کیا، دماغ کا ذکر نہیں کیا. فرمایا اپنی نگاہیں نیچے کرو، کیونکہ یہیں سے تم مار کھانا شروع کر دو گے. اللہ کے کلام کی خوبصورتی دیکھیں. تو یہ چیزیں مشکل ہے، لیکن ہم نے کیا کر دیا اپنے لیے؟ اس لیے کہ شیطان نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا کہ یار یہ کوئی مشکل نہیں ہے، نماز مشکل ہے آپ کے لیے، نکاح مشکل ہے. ہم نے نکاح کو کیا کر دیا ہے؟ مشکل کر دیا ہے. اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، یعویہن، اس کو پالے پوسے اور پھر اس کی جو ہے وہ کفالت کرے، پھر اس کی تربیت کرے، پھر اس پر جو ہے وہ رحم و کرم کرے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے اور پھر ان کی شادیاں کرائے، فقد وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. جنت واجب ہو گئی اس کے لیے. یہ بیٹی کا وہ مقام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ دے رہے ہیں. لیکن مشکل ہم نے کیا کر دیا؟ اسی بیٹی کے نکاح کو مشکل کیا کر دیا ہے؟ لڑکا کہتا ہے تم لے کر کیا آئی ہو اپنے گھر سے؟ کنگلی تو آئی ہو، پوری زندگی یہ تانے سنتا ہے. اس تانوں کی بنیاد پر ایک باپ بیچارہ محنت کر کر کے جو ہے پیسے جوڑ کر اس کے لیے جہیز خریدتا ہے. باقاعدہ ایک رشتہ اس وجہ سے ناکام ہوا کہ جہیز میں سب کچھ خریدا گیا تھا، تو لڑکے کا مطالبہ یہ تھا کہ میں نے تو گاڑی کا کہا تھا، یہ تو بائک لے کر آئے، لہٰذا میں یہ نکاح نہیں کرتا. رشتہ ناکام ہوا. اس پہ وہ جو پھر دلہن والوں نے اس کی پٹائی کی ہے نا، وہ آگے پھر ہو. اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، مشکل ہم نے بنایا ہے اور خاص طور پہ ہم غریب طبقہ نے بنایا ہے.
شادیوں میں ڈانس پارٹیاں ہم نے رکھی ہے، ہماری شادیوں میں ڈانس پارٹیاں، ہجڑے ہم نچواتے ہیں، ہجڑوں پہ پیسے ہم جو ہے نا پھینکتے ہیں، میراثی ہو چکے ہیں، ذہنی ایسے میراثی ہو چکے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. غریب کا بچہ ہوگا اور اتنا پیسے اڑائے گا، اور پیسے اڑانے کے بعد جو ہے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالے گا، اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ ایک خطرناک قسم کا جو ہے وہ لگائے گا اور کہے گا بھائی اساں بھی بڑا مالدار ہیں. پتن پھر وہاں گھر میں جا کر بیوی سے لڑ رہا ہوتا ہے، بیوی کہتے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ذرا سبزی تو لے کے آؤ، کہتے کم بخت، ایک تو تمہارے سے میری جان نہیں چھوٹتی ہے، ادھر دوست کی شادی میں تو پیسے پھینک رہا تھا حرام خور کا بچہ، اور ادھر آ کر ماں باپ پر خرچ نہیں کر سکتے ہو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ انسان ناکام ہے، وہ انسان ناکام ہے، وہ انسان ناکام ہے جس کے والدین اس کے غصے کے ڈر کے خوف سے اس سے کچھ مانگ نہ سکے. ناکام ترین انسان وہ ہے جس کے والدین اس کے ڈر کے خوف سے کہ کہیں یہ کچھ بول نہ دے، حالانکہ اللہ اکبر. سورۃ الحجرات ہے، وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اے لوگوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص وہی ہے کہ اس کی سب سے زیادہ دھیمی آواز، نرم آواز اس کی ماں کے سامنے ہو. والدہ کے سامنے اس کی دھیمی آواز ہو. یہ وہ موتی ہے، یہ وہ تحفہ ہے جب اللہ چھین لیتا ہے. آپ کا ایک بھائی نہیں دوسرا بھائی آ سکتا ہے، بہن دو ہو سکتی ہے، رشتے چاچو دو ہو سکتے ہیں، ماموں دو ہو سکتے ہیں، خالائیں دو ہو سکتی ہے، پھپھیاں دو ہو سکتی ہے، لیکن باپ دو نہیں ہو سکتے، ماں دو نہیں ہو سکتی. ہم ان کے مقابلے میں اب کھڑے ہو جاتے ہیں. ماں کے مقابلے میں ایک جوان کھڑا ہوتا ہے، باپ کے مقابلے میں جوان کھڑا ہوتا ہے، اور ہم نام کس کا لیتے ہیں؟ ولیوں کا نام لیتے ہیں، اولیاء اکرام کا نام. حالانکہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ماں کی خدمت کی، اور جنگل بیابان کی طرف ایک دفعہ نکل گیا اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہ چلو میں نکلتا ہوں. اور کافی وقت گزارنے کے بعد، سالوں سال گزارنے کے بعد ایک دن دل میں آیا کہ چلو ماں سے ملتا ہوں. ماں سے ملنے کے لیے آیا تو رات کا ٹائم تھا. اس نے کہا ماں سو رہی ہوگی، صبر کرتا ہوں. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جو ہے دیا جلنے لگا، ماں جاگ گئی ہے، تہجد کا ٹائم ہے. پھر محسوس کیا کہ وہاں سے کیا نکل رہا ہے؟ وضو کا پانی نکل رہا ہے. کہا چلو ماں نماز پڑھنے دو، نماز سے فارغ ہو جائے پھر مل لوں گا، ڈسٹرب نہیں کرتا ہوں. نماز سے فارغ ہو گئی، ماں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے بعد اور کہا اے اللہ میں نے بایزید بسطامی اپنے بیٹے کو اپنا حق معاف کیا ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا، ماں سے لپٹ گیا اور رونے لگا کہ اے اللہ میں تجھے جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا، تو میرے ماں کے پاس موجود ہے. یہی بایزید بسطامی ہے کہ والدہ سے کے پاس بیٹا تو والدہ نے کہیں ان کے جو ہے بازو پہ اپنا سر رکھا، والدہ کا سر تھا اٹھا نہیں سکا کہ کہیں، اور پوری رات ان کا سر ان کے بازو پر رہا. کہتے ہیں میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دی، ماں کو جگا نہیں سکتا تھا، 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص ختم کیا. اور 10,000 جب صبح ہوئی تو کہتے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہاتھ سن ہو چکا تھا، پوری زندگی کام نہیں کر سکا یہ ہاتھ. اور نام ہم کس کا لیتے ہیں؟ بایزید بسطامی کا ہمارے ولی ہے، اور کرتوت دے کے ہمارے. تو یہ رشتے آپ کے لیے ایک خوبصورت زندگی تیار کرنے کے لیے آپ کو آگے لے کے آتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو مجھے کیا ہوگا؟ سکون محسوس ہوگا. یہ آپ کے لیے دلہن کا انتخاب بھی اس لیے کرتے ہیں
کہ میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو ان کی وجہ سے اللہ مجھے کیا دیں گے؟ سکون دے گا. وہ اولاد بھی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ سکون. لیکن ہمارے سکون برباد کس وجہ سے ہے؟ آج تک جو بھی والدین ہے اپنے بیٹے کو، اللہ کا واسطہ ہے ایک اور ریکویسٹ ہے، ہمارے ہاں اکثر اپنے بیٹوں کی شادی اس لیے کراتے ہیں کہ وہ نکما ہے تو شادی کرائیں گے ٹھیک ہو جائے گا، وہ فالتو گھومتا پھرتا ہے تو شادی کرائیں گے ٹھیک ہو جائے گا، اور اگلے کی بیٹی کو تخت مشق بنایا ہوا ہے. اپنے بیٹے کو ٹھیک کر کے پھر اس کی شادی کراؤ. باولا سا بیٹا رکھا ہو اور اس کی شادی کرا رہے ہو ایک لڑکی کے ساتھ کہ وہ آئے گی اس کی زندگی میں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ماں بن کر آ رہی ہے کیا؟ کسی کی بیٹی کو تخت مشق نہیں بنانا چاہیے. آج کل کے نوجوان نسل، میں اس بات پر حیران ہوں. ایک جگہ میں جرگہ کے لیے گیا، ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی لڑکے کے ساتھ اور دونوں آپس میں رہتے، تو مجھے کہا کہ اب لڑکی طلاق مانگ رہی ہے. سوروں نے اس کو تانے دینے شروع کر دیے تھے، یہ فلانی ہے، یہ بدچلن ہے، اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا باتیں. میں نے کہا بہن جی آپ ذرا ادھر آ جائیں، میں آپ سے دو بات کرتا ہوں، مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ لڑکا اب یوں ہو رہا ہے، میں ایسے کروں گا، اس کی تیسی کروں گا، اس نے مجھے بے عزت کر دیا خاندان کے سامنے. اور میں نے کہا تو بیٹھ جا آرام سے. میں نے کہا بہن آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ کہتے میں نے اس کے ساتھ 12 سال گزارے ہیں. کتنے سال؟ 12 سال میں نے صبر کیا ہے. اور کیوں صبر کیا ہے؟ میرے اس خاوند نے مجھے کہا کہ میں ازواج تعلق کے قابل نہیں ہوں، میری بے عزتی مت کرا لیجئے گا، میں شرمندہ ہو جاؤں گا. 12 سال میں نے گزارے، لیکن ان کے گھر والوں نے، ان کی والدہ نے، باپ نے، خاندان میں بہنوں نے، اور یہاں تک کہ اب یہ خود ان کے ساتھ شامل ہو گیا کہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، اس کے بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں. اب آ کر میں نے کہا کہ نہیں، اب میری جو ہے عزت پہ کیا ہے وہ آ رہا ہے. یہ اپنے بیٹوں کو اس کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے اب کسی کی بیٹی کو تختے نہیں، یہ غلط بات ہے، نہایت ہی غلط حرکت ہے. لہذا اپنے بچوں کو ٹھیک کرنا ہے، شادی کرانی ہے، سب سے پہلے آپ اس کو تبلیغ میں بھیج دیں اس کو اللہ کے راستے میں. سمجھ اللہ خسی کی پیش داسی بے برابر کی. اور جیسی ہی ان کی شادی ہو تو ہنی مون پر ان کو ادھر ادھر نہ بھیجیں. بولے موبائل جیب میں رکھو اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ تم دونوں کا رشتہ اور مضبوط. جاؤ سیدھا عمرے پہ چلے جاؤ. مری میں 5-6 راتیں گزار کر ادھر ادھر گھوم کر 2-3 لاکھ روپے جو خرچ کر رہے ہو، یہ اللہ کے راستے میں جاؤ، عمرے پہ خرچ کر لو. جاؤ، وہاں تصویریں نہیں بنانی ہے، اس کو موبائل کو جیب میں رکھو اور اللہ کی عبادت کر کے اس مقام سے واپس آؤ. اللہ کیا کرے گا؟ برکت دے گا. یہ شادی ہم نے کس چیز کے لیے بنائی ہوئی ہے؟ نوجوان ہمارے ہاں شادی صرف نکاح کا نام ہے نہیں، یا شادی الفاظوں کا نام ہے نہیں، شادی جسم کے ملاپ کا نام ہے نہیں. غلط ہے. شادی صرف جسم ملاپ کا نام نہیں ہے، شادی صرف نکاح کا نام نہیں ہے، شادی الفاظوں کا نام نہیں ہے کہ آئی لو یو اور فلانا آئی مس یو اور آئی ہیٹ یو. اس کا نام نہیں ہے شادی، یہ غلط ہے. ہمارے ہاں لڑکیوں نے کیا ڈراموں میں دیکھ لیا، وہ دیکھو ڈرامے دیکھتے ہیں نا، وہ دیکھو اوئے کتنی محبت کرتا ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ. ڈرامے باز ہے نا، لڑکیاں بھی ڈرامے باز ہے، لڑکے بھی ڈرامے باز ہے. کتنی محبت کرتا ہے، وہ دیکھو وہ فلانے ڈرامے میں کتنی محبت کرتا ہے، وہ دیکھو وہ لڑکا کیا کہتا ہے، وہ دیکھو فلانے ڈرامے میں کتنی محبت کرتی ہے وہ ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور ڈراموں کی مثال دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کیسی محبت کرتے تھے، اور یہ دیکھو میری عائشہ، میری اماں جان
اپنے پیارے ہسبینڈ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے. یہ میرے نبی کو دیکھیں کہ بیوی سواری پہ چڑھ نہیں سکتی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گھوڑا یوں رکھ کر فرمایا اس پر پاؤں رکھو اور سواری پہ چڑھ جاؤ. یہ کوئی کر سکتا ہے؟ ان کی مثالیں دو, تم ڈرامے دیکھ کے مثالیں دیتے ہو. یہی ڈرامے والوں کی اگر نجی زندگی میں جائیں تو ان کی شادیاں ناکام ہے, ان کے عشق معشوقی کی ساری شادیاں ناکام ہیں. اچھا پھر کرتے کیا ہے ہمارے ہاں لڑکیاں؟ ہمارے ہاں چونکہ میں نے کہا نا کہ الفاظ کا نام نہیں ہے, صرف نکاح کا نام نہیں ہے, یہ خطبے کا نام نہیں ہے, کس چیز کا نام ہے میں بتاؤں گا. دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے, جب شادی ہوتی ہے, شادی سے قبل تو ٹھیک ہے الفاظ میں تھا آئی لو یو, گفٹ, فلانا ڈھینکا. اب لڑکی نے ذہن یہ بنا لیا کہ ہسبینڈ یہی ہوگا کہ وہ ہر روز کیا کہے گا, آئی لو یو, میسیجز کرے گا, چاہے جہاں پر بھی ہوگا, میں یہاں پر ہوں, تصویریں سینڈ کرے گا, جی میں یہاں پر ہوں, جی میں یہاں پر ہوں, یہاں پر ہوں. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ چینج ہو جانا شروع ہو جاتا ہے. کیوں چینج ہوتا ہے؟ کیونکہ اس پر ذمہ داریاں آ جاتی ہے. وہ پھر وہاں اس کا بیٹا بھی ہے, پھر بیٹی بھی ہے, پھر بیوی بھی ہے, ذمہ داریاں آتی ہے, پھر اس کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا. اب لڑکی کیا کہتی ہے, او یہ دیکھو, اپنے دوستوں سے پوچھتی ہے نا جن کے وہ جو ہے منگیتر وغیرہ ہوتے ہیں اور شادیاں بھی نہیں ہوئی, کیسے, میں تو وہ روز مجھے میسج کرتا ہے, روز مجھے فون کرتا ہے. میرے والے تو فون ہی نہیں کرتا. کیا تم نے اس کی محبت صرف الفاظ میں ڈھونڈی ہے؟ اس کا کام کرنا یہ آئی لو یو کے برابر ہے, اس کا تمہارے لیے حلال کمانا یہ آئی لو یو کے برابر ہے, اس کا تمہاری عزت کرنا یہ آئی لو یو کے برابر ہے, اسے تمہیں تمہارے بچوں کا خیال رکھنا یہ آئی لو یو کے برابر ہے. وہ اپنے جو ہے باس سے گالی سن لیتا ہے, یہ آئی لو یو کے برابر ہے. وہ سب لوگوں کی باتیں سن کر کمپنی میں مشقت برداشت کر کے تم کہتی ہو آج مجھے یہ چیز چاہیے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اوور ٹائم لگاتا ہے, یہ آئی لو یو کے برابر ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے لڑکیاں صرف اس پر فوکس نہ کرے الفاظ پر, اور لڑکے بھی صرف الفاظ پر فوکس نہ کرے کہ میری بیوی نے مجھے. اب لڑکے کیا کرنا چاہتے ہیں, لڑکے بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی بیوی پوری زندگی یہ کہے گی. نہیں, لڑکیاں صرف یہ کر لے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں کرے, لڑکیاں زبان کو کنٹرول میں کرے اور لڑکے اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے, شادیاں کامیاب ہو. تو سوال یہ کہ شادی کیا ہے؟ نکاح سے شروع ہوتی ہے, نباہ پہ ختم ہوتی ہے. نکاح سے شروع ہوتی ہے, نباہ پہ ختم ہوتی ہے. شادی کی مثال ایسی دوں گا جس طرح امام مسجد ہے, مولوی. اگر میں اس مسجد میں ہوں اور مجھے کوئی گالی یا گالم گلوچ کرے, میں مسجد چھوڑوں گا؟ یا میں کیا کروں گا, جی قدیر صاحب کو کہوں گا کہ جاؤ اپنا کام سے کام کرو, میں جا رہا ہوں, کیوں فلانے نے مجھے یہ کہا ہے. کیا لوگوں کے لیے میں چھوڑوں گا یا کسی کے تانے پہ چھوڑوں گا؟ نہیں, میں فوراً یہ آیت یاد کروں گا. جو بھی لڑکی کسی سسرال میں مشکل کی شکار ہے وہ یہ کرے. وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو کیا کروں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بس سجدہ کرو اور اللہ پر یقین کرو, اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اس لیے تو حفصہ رضی اللہ عنہا کو جب حضور نے طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرما رہا ہے کہ حفصہ کو طلاق مت دو. کیوں؟ انہا قوامہ و صوامہ, یہ رات کو کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہے, دن کو روزہ رکھتی ہے. ہماری بہنیں چاہتی ہے کہ ہماری طلاق کیسی رکے گی کہ ہم اپنے ہر بات ماں باپ سے شیئر کریں گے تو رک جائے گی, ہم اپنے فرینڈ سے شیئر کریں گے تو رک جائے گی, ہم فلاں سے شیئر کریں, ہم ڈرامے دیکھیں گے تو رک جائے گی. نہیں, ہم سٹیٹس لگائیں گے گانوں کے تو ہماری طلاق رک جائے گی. نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا جبریل کیا کہہ رہے, انہا قوامہ, وہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ سے تعلق رکھتی ہے, وہ صوامہ, دن کو روزہ رکھتی ہے. اللہ نے حضرت حفصہ کی طلاق رات کی تہجد سے اور دن کے روزے سے روک لی ہے. یہ یقین تو پیدا ہو, اس یقین کے ساتھ ہوگا تو رشتہ شروع ہوتا ہے نکاح سے. اب لہٰذا اگر مشکل آ رہی ہے سسرال کی طرف سے, صبر کرے. کیوں؟ اسی کا نام تو نبھانا ہے. صبر کرے, صبر کرے, صبر کرے.
اللہ ایک نہ ایک دن راستہ کھول دے گا آپ کے لیے، اور آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ کہیں سے لڑکا ہے مشکلات میں ہے، بیوی سنا رہی ہے، فلانا بھی سنا رہا ہے، فلانا بھی سنا رہا ہے، کام کاج کے لیے بھی جا رہا ہے، مشکلات میں ہے، صبر کرے صبر کرے، اللہ راستہ آسان کرے گا، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم اپنی بچیوں کی تربیت کر کے ہی ان کی شادی کرائیں، ہم اپنے بیٹوں کی تربیت کر کے ہی ان کی شادی کرائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا نکما ہے، غلط گھومتا پھرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ چلو اس کی شادی کرائیں گے ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کا واسطہ ہے کسی اور کی بیٹی کو تخت مشق نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں عزت دینے کی اور دوسروں سے عزت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔